سابق صدر آزاد جموں و کشمیر و بانی جموں کشمیر لبریشن لیگ کے ایچ خورشید کی 97ویں سالگرہ کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں سربراہ جموں کشمیر لبریشن لیگ و سابق چیف جسٹس عبدالمجید ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کے ایچ خورشید کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر افتخار مغل، مرکزی نائب صدر چودھری شوکت علی، سابق امیدوار اسمبلی محمد عارف آزاد، سابق ضلعی امیر جماعت اسلامی میرپور بشیر شگو، JKLF جموں کشمیر و گلگت بلتستان زونل صدر توقیر گیلانی، ملک اسلم چیئرمین کشمیر کونسل سعید انصاری، پروفیسر صغیر آسی، سابق سیکریٹری آزاد کشمیر شوکت مجید، رہنما رائے شماری گلنار احمد، ظہور رشید، لالا محمد مشتاق و دیگر نے شرکت کی۔ سابق صدر آزاد جموں و کشمیر بانی جموں کشمیر لبریشن لیگ سابق چیف جسٹس عبدالمجید ملک نے کہا کہ ایچ خورشید بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مخلص ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ رہ کر سیاسی تربیت حاصل کی۔ موجودہ حالات میں کشمیریوں کو جموں کشمیر کا تشخص قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ظہور رشید، جموں کشمیر TV، میرپور۔ آزادی کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو یہ ایچ خورشید نے فارمولہ دیا ہے، ورنہ تو کشمیر جو ہے وہ سن تاسماتی کی روشنی میں اب سارا کشمیر جو ہے اس کی آزادی بڑی مشکل ہے۔ ایوب خان جو ہے اس نے بلایا فارن منسٹر کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خبر پریس میں لیک ہو گئی۔ جب یہ پریس میں لیک ہوئی، ہیڈ لائن لگ گئی، تو اس وقت ہوا جناب یہ کہ چودھری غلام باز صاحب میرے قائد تھے، قائد ملت، ہم ان کو آج بھی کہتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے روز دعا بھی کرتے ہیں۔ ان نے لاہور میں آل پاکستان پارٹیز جو ہے کانفرنس بلائی اور انہوں نے کہا جی دیکھو ہم تو علاقے پاکستان کے حامی ہیں اور یہ خورشید اور ایوب خان جو ہیں یہ خود مختار بنا رہے ہیں کشمیر کو۔ چنانچہ جناب انہوں نے ایک ایوب خان نے بلایا منسٹر کو، پھر یہ 59 کی بات ہے، لیکن ان نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا، چونکہ ان کے اندر ایک سوچ تھی کہ اس پار وہاں ایک اسمبلی تھی اور وہاں پر بھی پرائم منسٹر شیخ صاحب تھے، بعد میں چیف منسٹر بنے، تو وہاں پر وہ اسمبلی جو تھی جب ہندوستان کے سامنے یا کشمیریوں کے سامنے پاکستان کے لوگ کشمیر کی بات کرتے گئے دنیا کے سامنے ایجنڈے کے اوپر، تو ان کو یہ پہلا آرگومنٹ یہ ملتا ہے جی کہ آپ نے آزاد کشمیر میں کون سی جمہوریت قائم کی ہوئی ہے جو آپ باقی کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ تھا انڈیا کا، اور یہ کنونس بھی کرتا دنیا میں سب میں جمہوریت چلتی ہے، ان کو کنونس بھی کرتا تھا۔ تو یہ ایک آرگومنٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے خورشید صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ روزہ بزنس ختم کر کے یہاں ایکٹ 60 جو ہے یہ نافذ کیا، جس کے تحت یہاں پر نظام جو ہے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا انہوں نے۔ اس کا آغاز نے یہ کیا کہ یہاں بنیادی جمہوریتوں کا قانون جو تھا جو کہ پاکستان میں بھی لاگو تھا وہی یہاں پر نافذ کیا، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سب سے پہلے ان نے اسی جو بنیادی جمہوریت کے ممبر تھے منتخب ان کو الیکٹورل کالج بنایا، اور اسی سے یہاں پر ایک جموں کشمیر جو ہے قانون ساز کونسل بنائی، اسمبلی نہیں کونسل یہ بنی ہے، جس کے 12 ممبر تھے، 6 ممبر جو ہیں وہ مہاجرین میں سے تھے، 6 ممبر آزاد کشمیر میں سے تھے، اس میں گلگت کا ممبر بھی شامل تھا۔ یہ بات آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، اس میں گلگت کا ممبر بھی شامل تھا، اور یہ 12 ممبر جو تھے یہ خورشید صاحب نے یہ جب بنائی تو پہلا ہمارا ٹکراؤ جو ہے اپنے گھر سے یہاں مسلم کانفرنس نے مخالفت شروع کر دی، الیکشن کا بائیکاٹ شروع کر دیا، تو لیکن بعد میں الیکشن لڑا انہوں نے سردار قیوم صاحب نے، لیکن ان کو شکست ہو گئی۔ تو پہلا صدارتی الیکشن جو ہے 1961 میں خورشید صاحب نے یہاں پر کرایا اور یہاں پر الیکشن ہوا، تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایک ان کا کردار تھا، جمہوری سوچ تھی جو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ رہ کر ایک تربیت حاصل کی تھی، وہی سوچ، وہی خیال، وہی انداز جو ہے انہوں نے یہاں پر اپنایا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو آج نہیں پتہ ہے لیکن ہمارے سامنے یہاں پر ایک بہت بڑا ایک فساد تھا جاگیرداری کا، اور ان دنوں میں یہاں پر آزاد کشمیر میں بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا جاگیردار مزارے اور مالک کا۔ یہاں میرپور میں بڑے ہنگامے ہوتے تھے، جلوس نکلتے تھے، میں نے بھی اس میں تقریریں کی ہیں جاگیرداروں کے خلاف۔ تو خورشید صاحب نے آتے ہی، حالانکہ یہ مینیفیسٹو جو تھا یہ مسلم کانفرنس جب بنی ہے 1932 میں، اس کے یہ منشور میں یہ بات شامل تھی کہ ریاست میں جاگیریں ختم ہوں گی،
تو لیکن مسلم کانفرنس یہاں حکومت جناب رہی لیکن انہوں نے ختم نہیں کی. پار شیخ عبداللہ صاحب نے جناب 1950 میں ختم کر دی جاگیریں. تو ان جاگیروں کو جناب نے ختم کر کے تمام زمین جو تھی کاشتکار جو تھا زمین کا جو کاشت کرتا تھا اس کے سپرد کر دی. آج جو لوگ زمینوں کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے لیکن نئی نسل کو اس بات کا نہیں علم ہے. میں ضمن یہ بات آج کل میں یہی بات کر رہا تھا وہاں لنڈن میں. تو وہاں ایک بیرسٹر بیٹھے تھے جارج برادری کے تھے. تو میں نے کہا جی آپ بیرسٹر پتہ ہے آپ کو یہ زمینیں جو ہیں یہ آپ کو کس نے دی ہیں؟ وہ بمبر کے تھے. کہنے جی ہمیں بابا نور حسین نے دی ہیں. تو یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر زرعی اصلاحات کس نے کی ہیں. یہ کیج خورشید صاحب نے کی تھیں. یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ مظفر آباد سے نیلم ویلی جو ہے اس کی سڑکیں نہیں ہوتی تھی. لوگوں کو جناب ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے سفر کر کے آنا پڑتا تھا مظفر آباد شاپنگ کے لیے. کھچروں پر جناب گدیوں پر یہ سامان لوٹ کر کے جاتے تھے. لیپا ویلی کی سڑک نہیں ہوتی تھی. یہ ہماری سمانی جو ہے اس کی سڑک پیر گلی سے نہیں ہوتی تھی. خورشید صاحب نے ان 3 ویلیوں کو فوجیوں کے ساتھ جھگڑا کر کے ایوب خان کا دور تھا اور اس کو جناب جنرل شوکت جو تھے وہ یہ تھے کور کمانڈر ہمارے مری میں. تو ان نے وہاں پر جناب اعتراض یہ اٹھایا جی کہ یہ خورشید صاحب جو مطالبہ کریں سڑکیں یہاں بننی چاہیے تو اس سے ہندوستان کی فوج آسانی سے یہاں علاقوں پر قبضہ کر لے گی. خورشید صاحب نے کہا یہ کہ جنرل صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہم نے سری نگر جانا ہے ہم نے جموں جانا ہے اور آپ کہتے ہیں ہندوستان کی فوج آ جائے گی. تو ایوب خان ہنسا اس نے کہا نہیں خورشید ٹھیک کہتا ہے یہ سڑکیں بننی چاہیے. تو یہ انہوں نے ان تمام علاقوں کو انٹر لنک کیا. پھر چکار میں اصل میں انہوں نے ایک بہت بڑا مرکز شروع کیا تھا وہاں پر ٹورسٹ کے لیے. جناب چکار جو ہے اس کا بڑا جنگل بھی تھا خوبصورت تھا. اب تو وہاں ویران ہو گیا ہے وہ. تو وہاں پر انہوں نے ایک کالونی بنانے کی کوشش شروع کی تھی. چلیں لیکن وہ چھوٹی سی بات ہے. یہ 3 باتیں جو تھیں خورشید صاحب کے زمانے میں ہوئیں. جب ایوب خان نے سنتاس معاہدہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو ابھی شاید یقین نہیں آئے گا کہ میری اس وقت سیاسی جماعت اور تھی. اس کا نام تھا جموں کشمیر پیپلز کانفرنس. میں اس کا پریزیڈنٹ تھا. سب سے پہلے بیان اس کے خلاف میں نے دیا تھا. پھر خورشید صاحب نے بھی اس کے خلاف جناب بیٹھے جب الیکشن ہمارا ہوا ہم ان کے سپورٹر تھے تو ہم نے سوچ بازار کر کے جناب کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. اب تو کشمیر تقسیم ہو جانا ہے. تو یہ جو ہم نے آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کرانے کا مطالبہ پیش کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ UN چارٹر کے تحت یونائٹڈ نیشن میں صرف گورنمنٹ جا سکتی ہے. اس میں سیاسی جماعت نہیں جا سکتی سیاسی لیڈر نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو تھی چونکہ جب یہ بنی ہے یہ بڑی بااختیار تھی لیکن اس کا اختیار جو ہے چھینا گیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا یہاں رائے شماری ہونی ہے تو قائد اعظم کی اس وقت وفات ہو چکی تھی. قائد اعظم کے زمانے میں یہ آپ جو صحافی ہیں میں ان کے سامنے یہ پروپوزیشن پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ مسلم کانفرنس والوں سے ملتے ہیں PTI والوں سے بھی ملتے ہیں نون لیگ والوں سے ملتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ پاکستان بنا ہے یہ لوگ سارے پاکستان کے حامی تھے. میں خود پاکستان کے نعرے لگاتا رہا ہوں. قائد اعظم کے انجام میں فوٹو اٹھا کر جھنڈے اٹھا کر چلتے تھے. تو قائد اعظم کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ علاقہ اپنے ساتھ مدغم کر لیتے اور باقی کا مطالبہ کرتے رہتے کہ یار رائے شماری وہاں ہونی چاہیے تھی. ان نے یہ علاقہ الگ رکھا. پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت قائم تھا. یہاں پر انہوں نے صدارتی نظام حکومت قائم کیا. کیوں؟ یعنی اپنے نظام سے الگ نظام یہاں قائم کیا. پھر اس زمانے میں انہوں نے ہمارا قومی جھنڈا جو ہے جو آج بھی قائم ہے یہ وہ جھنڈا نہیں جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ الگ بنوایا. اس میں کشمیر کی شناخت دی دریاؤں کی. یہ 4 لکیریں جو ہیں یہ 4 دریاؤں کی شناخت ہے اس میں. پھر ہمارا قومی ترانہ پاکستان کا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ہمارا قومی ترانہ الگ بنایا وطن ہمارا آزاد کشمیر. پھر جناب ہماری فوج جو تھی وہ پاکستان کی فوج ماتحت ہونی چاہیے تھی. ہماری فوج الگ اس کا GHQ الگ اس کا کمانڈر ان چیف الگ تھا. اور یہ ہمارے جو چیف آف سٹاف تھے جنرل جو تھے ہمارے حبیب الرحمان صاحب بریگیڈیئر صاحب جو ہیں بمر والے جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے. یہ سارا نظام قائد اعظم کی زندگی میں بنا اس میں. لیکن سارا نظام تلپٹ جب ہوا جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوگی 48 میں ستمبر میں تو اس کے بعد یہ 28 اپریل 1949 کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا معاہدہ کراچی جو ہے یہ معاہدہ نہیں ہے. یہ اصل میں جو ریکارڈ ہے میرے پاس میرے فیصلے میں بھی میں دیا ہوا سارا اصل یہ ارینجمنٹ ہے. ارینجمنٹ بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جس کو ہم معاہدہ کہتے ہیں. چلے معاہدہ کہہ لیں اس کو. انہوں نے وہاں پر سارے اختیارات جو ہیں ہماری فوج کا اختیار بھی لے لیا
تحریک آزادی کا اختیار بھی لے لیا، ہمارے جناب فائنانس جو تھا اس کا اختیار بھی لے لیا. پہلے فارن فائنانس وغیرہ ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ تھا، ڈیفینس ہمارا اپنا تھا، ہمارے پاس تھا، یہ فارن افیئرز ہمارے اپنے پاس تھے. یہ سارے انہوں نے جناب لے کر پھر انہوں نے گلگت بلتستان کا نظام جو ہے یہ 49 میں لیا ہم سے. گلگت کے لوگ جو ہیں، میرے فیصلے میں تمام تفصیل دی ہوئی ہے کہ جناب پینشن بھی یہاں سے لیتے تھے مظفر آباد سے، تنخواہ بھی یہاں سے لیتے تھے، اور یہ جموں کشمیر جو ہے، آزاد جموں کشمیر جو ہے یہ ایک خطہ تھا. اب یو این ریزولوشن میں بھی ایک ہی خطہ ہے، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا، الگ کر دیا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں اس میں. اب خورشید صاحب نے جب یہ ہم نے فیصلہ کیا جی کہ یہاں پر ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے، تو لامحالہ میں پاکستان کے پاس جانا پڑتا تھا. وہ ایوب خان کے پاس گئے، وہاں کراچی کیپٹل تھا اس وقت. ایوب خان کو انہوں نے ساری اسکیم جو تھی ساری سامنے پیش کی. فارن منسٹر جو تھے اس وقت جناب وہاں بیرسٹر منظور شیخ منظور قادر تھے، لاہور کے بہت بڑے بیرسٹر تھے، سر عبد القادر کے بیٹے تھے وہ. تو انہوں نے بلایا ایوب خان نے فارن منسٹر کو، انہوں نے کہا یہ کہ خورشید جو بات کہتا ہے اسے سنو، اور اس کے بعد اس پر انکوائری کراؤ، رپورٹ طلب کراؤ فارن آفس سے وہ کیا کہتے ہیں. چنانچہ جناب انہوں نے فارن آفس میں یہ آپ نے سارا فرمودہ پیش کیا ان رائٹنگ. فارن آفس نے 3 مہینے میں اس کے اوپر لگائے. 3 مہینے کے بعد انہوں نے آج پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں جو اس وقت پوزیشن تھی. تو آج سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. تو لبریشن لیگ جو ہم نے بنائی وہاں دلی میں تھا، تو اس میں خیر مجھے گھر میں بلا کر ساری بات بتائی، لیکن اس میں پھر اس کا انٹرویو بھی شائع ہوا ہے. اس کا اب یہ منظر عام پر بات ہے، ساری لوگوں نے سنا اس کو. 74 میں 72 میں جب یہ شملہ اکارڈ ہوا ہے تو اندرا گاندھی شملہ اکارڈ کے اوپر کشمیر کا نام نہیں لینا چاہتی تھی. وہ کہہ رہی تھی کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا، ان کے درمیان ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا. تو پھر بھٹو صاحب نے آدھا گھنٹے کے بعد ان کو ہاٹ لائن پر فون کر کے کہا کہ 1 to 1 ملاقات موجود ہیں. جب ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر بنے 73 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد. یہ 72 کی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان دین یو ول ہیو ٹو انکلوڈ جموں اینڈ کشمیر ان دس ڈکلیریشن آف ایگریمنٹ. Otherwise, if Jammu and Kashmir is not included in this agreement declaration, in